اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنو، تمہارے لیے قصاص میں بھی عدل کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا تھا۔ اس آیت کے نزول کا سبب بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں۔ بنو نذیر نے زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ سے لڑائی کر کے انہیں مغلوب کر دیا تھا، لہٰذا جب بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کی کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور بطور فدیہ ادا کر دیا جاتی تھی، جو کہ بنو قریظہ کی دیت سے بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قصاص میں بھی عدل کو اختیار کیا جائے، اور فساد کرنے والوں، تحریف کرنے والوں اور ازراہ کفر و بغاوت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔ بس اسی وجہ سے فرمایا کہ تم کو مقتول کے بارے میں قصاص، خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت کا کچھ حصہ اس آیت نے منسوخ کیا، جس میں یہ حکم ہے کہ جان کے بدلے میں جان کو مارا جائے۔ اس طرح جمہور کا مذہب ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی، مطالبہ خون بہا کرنا اور قتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ قاتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل عمد میں جو دیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، کیونکہ سابقہ امتوں میں صرف یہ حکم تھا کہ یا تو قتل کو بطور قصاص قتل کر دیا جائے یا اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے قصاص ہی کو فرض قرار دیا تھا اور ان میں معافی کا حکم نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا کہ تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو ان کے مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے، چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔
ارشاد باری تعالیٰ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دیت قبول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید دکھ دینے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قصاص کا حکم دیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے تو اس میں ایک عظیم حکمت پنہاں ہے، اور وہ ہے سینکڑوں کی بقا اور حفاظت، اور وہ اس طرح کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس نے قتل کیا اور اسے بھی اس طرح قتل کر دیا جائے گا تو وہ اپنے اس کرتوت سے باز رہے گا۔ تو اس طرح حکم قصاص میں انسانی جانوں کی زندگی کا راز مضمر ہے۔ سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ قتل کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات زیادہ فصاحت و بلاغت اور زیادہ خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ اے اہل عقل تاکہ تم گناہ کے کاموں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صاحب عقل و فہم و دانش، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم گناہ کے کاموں سے اور ان امور سے بچو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تقویٰ تمام نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے ترک کرنے کا جامع نام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔